نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ ڈیلی ٹیلنٹ سے میں ہوں ناصر حیات۔ میں اس وقت موجود ہوں اس فیملی کے ساتھ لیا کی، جنہوں نے دنیا کی سب سے چھوٹی سائیکل، یعنی جس کو آپ کھلونا کہہ سکتے ہیں، 3 انچ کی سائیکل چلا کر ایک بڑا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں نصر عالم چوہان، جنہوں نے یہ سائیکل 3 انچ کی بنائی ہے، اور ساتھ میں ان کے 2 ہونہار بیٹے، جنہوں نے یہ سائیکل چلا کر ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ یہ 3 انچ کی سائیکل انہوں نے مختلف اینگل سے یہ 4 سائیکلیں بنائی ہیں، جس میں 2 انچ بھی ہے، 3 انچ بھی ہے، 2.5 انچ بھی ہے۔ اور اس میں یہ سائیکل میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود تخلیق کی ہے، اور اس میں کہیں باہر سے کوئی پارٹس نہیں بنائے، بلکہ یہیں سے خود اس پارٹس کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان کو جوڑ کے یہ سائیکل انہوں نے بنائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سائیکل انہوں نے 6 ماہ میں تخلیق کی ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد اس کو چلایا ہے، نہ صرف خود چلایا ہے بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ سائیکل چلانا سکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہ میں شوز میں جو ہے انہوں نے یہ سائیکل چلا کر اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے۔ لیا کا یہ جو ٹیلنٹ ہے پوری دنیا میں واقعی کہیں نہیں ہے۔ ہم اس بات کرتے ہیں نصر چوہان صاحب سے۔ نصر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو سائیکلیں بنائی ہیں کس سوچ سے بنائی ہیں، اور آپ یہ سائیکل بنا کے کیا دکھانا چاہتے تھے دنیا کو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہ رہا تھا، اپنے دل کے اندر جو فن تھا اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ میں نے یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس فن کو بھی ساتھ جاری رکھا۔ یہ میں نے اپنے اندر کے فن کو تخلیق کیا، یہ سائیکلیں تیار کی میں نے، پھر اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ تیار کیا چلانے کے لیے۔ الحمدللہ ہم پوری دنیا کی پہلی سائیکلسٹ فیملی ہیں یہ جو سائیکل چلاتے ہیں ہم، اور 5 سال سے ہمارا پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ کوئی بھی فیملی ہمارے مقابلے میں آ جائے۔ الحمدللہ آج تک پاکستان کے، میں پاکستانی ہوں، میں اپنے پاکستان کا نام لوں گا، پاکستان کے مقابلے میں آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آج تک ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ واقعی پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر بھی اتنی چھوٹی سائیکل جو ہے چلانے میں کوئی آپ کے سامنے نہیں آ سکتا؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہ جو سائیکلیں بنائی ہیں یہ کتنی سائیکلیں بنائی ہیں، اور ان کی لمبائی کتنی ہے، اونچائی ان کی کتنی ہے، اور ان پر کتنے وزن تک جو آدمی ہے وہ بیٹھ کر اس کو چلا سکتا ہے آسانی سے؟ جی، میں نے یہ 4 سائیکلیں تیار کی ہیں۔ اس میں فریم کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ ٹرائی اینگل فریم، 2 انچ، 2.5 انچ، 3 انچ اور 3.5 انچ فریم کی سائیکل۔ یہ چھوٹے سائیکل سے لے کے بڑے سائیکل تک، یہ 70 کلو گرام سے لے کے 120 کلو گرام تک یہ وزن برداشت کرتی ہیں۔ یہ چاروں سائیکلیں مختلف انداز میں یہ سائیکلیں وزن برداشت کرتی ہیں، اور ان سائیکلوں پہ ہم بیٹھ کے ہم نے آپ کے پوری دنیا میں کے سامنے ہم نے یہ سائیکل چلائے ہیں، اور پوری دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان ٹیلنٹ میں کسی سے کم نہیں۔ واقعی یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ جو سائیکل خود 3 کلو یا 2.5 کلو وزن رکھتی ہے، وہ 70 سے 80 کلو تک یا 90 کلو تک وزن جو ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ یہ سائیکلیں انہوں نے مختلف شوز میں باقاعدہ چلا کے بھی دکھائی ہیں۔ ہمارے یہ جو پروگرام ہے ڈیلی ٹیلنٹ کا، اس میں بھی انہوں نے چلا کے دکھائی ہیں، یہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ان کے ایک بیٹے بھی موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ ابو کا شوق تھا، انہوں نے کس طرح اس شوق کو آگے بڑھانے کی کوشش کی؟ تو جب آپ نے یہ سائیکل چلائی تو آپ کو مشکلات تو پیش آئی ہوں گی، تو آپ نے پھر ان مشکلات کو کس طرح ہینڈل کیا؟ جب میں شروع میں سائیکل چلانا شروع کیا تھا، جب میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ سائیکل چلانا شروع کریں، تو شروع میں تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایک دن میں نے کوشش کی اوپر بیٹھنے کی، تو پہلے 2 مرتبہ تو میں بہت بری طرح سے گرا، سائیکل میرے اوپر آ گرا تھا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں ڈیلی پریکٹس کے بعد پھر میں سائیکل چلنا شروع ہو گیا تھا، اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی۔ نصر صاحب، ہمیں آپ اب یہ بتائیں گے کہ یہ سائیکل آپ نے کتنے ماہ میں جو ہے یہ اس کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے پارٹس کہاں سے لیے ہیں؟ کیا آپ نے یہ خود بنائی ہے یا کہیں سے بنوائی ہے؟ اور اب آپ جو ہے اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ہم میں سے خریدار ہو تو آپ کیا اس کو بیچنا چاہیں گے؟
یہ چاروں سائیکلیں میں نے خود تیار کی ہیں. اس کا گھر پہلے ڈائیگرام بنایا تھا. اس ڈائیگرام کے مطابق پھر میں نے اس کے پارٹس یہاں اپنے شہر سے ہی، یہ پاکستانی پارٹس ہیں، یہ فارن کنٹریز کے پارٹس نہیں ہیں، یہ پاکستانی پارٹس ہیں. انہی پارٹس کو میں نے اکٹھا کر کے ڈائیگرام کے مطابق کاٹ کے پھر یہ ویلڈر کے پاس لے کے گیا تھا. اسی ویلڈر سے اس کی ٹوچنگ کرائی تھی. اس ٹوچنگ کرا کے اس کو پھر میں نے چلانے کے قابل بنایا. یہ چاروں سائیکلیں، پہلا سائیکل 2 انچ فریم کا جو ہے 1 کلو 700 گرام وزن ہے اس کا اور 70 کلو وزن برداشت کرتا ہے. دوسرا سائیکل 2.5 انچ فریم، یہ 2 کلو 300 گرام اس کا وزن ہے، یہ تقریباً 80 سے 85 کلو وزن برداشت کرتا ہے. تیسرا سائیکل جو ہے 3 انچ فریم کا، یہ 3 انچ فریم کا 90 کلو وزن برداشت کرتا ہے. اس کا اپنا وزن 2 کلو 700 گرام ہے. چوتھا سائیکل جو ہے 3.5 انچ فریم، یہ تقریباً 120 کلو تک کا وزن برداشت کرتا ہے. یہ چاروں سائیکل بناتے ہوئے مجھے 6 ماہ لگے ہیں. مجھے بہت سی آفرز آئی ہیں، بہت سی کالیں آئی ہیں کہ آپ سائیکل ہمیں بیچو. کیا یہ بیچنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرا اپنا شوق تھا، میں نے شوق کی خاطر یہ سائیکل بنائے ہیں. یہ کاروبار، یہ بزنس کے لیے میں نے نہیں بنائے. یہ سائیکل جو ہے یہ واقعی اگر عام آدمی سوچے تو یہ چلانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ڈرائنگ روم میں ایز اے ٹوائے رکھنے کے سمجھ آتا ہے. میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ سائیکل چلا رہے تھے تو تب بھی ان بچوں کے ہاتھ میں جھنڈے تھے، تو اب بھی بچوں کے ہاتھ میں، دونوں بیٹوں کے آپ کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں. تو یہ جھنڈوں سے کیا پاکستان کی نمائندگی ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جب سائیکل چلائے ہیں تو الحمدللہ سب سے پہلے ہم اپنے قومی لباس کو اجاگر کرنا چاہتے تھے. ہم اپنے قومی لباس کو ہی پہن کے یہ سائیکل چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کا جو قومی جھنڈا ہے یہ دنیا کا خوبصورت ترین جھنڈا ہے. اس خوبصورت ترین جھنڈے کو ہم ایک ہاتھ میں جھنڈا لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے سائیکل چلاتے ہیں. یہ ایک دنیا میں منفرد ٹیلنٹ ہم نے دکھایا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان اس ٹیلنٹ کا خود کفیل بھی ہے. یہ واقعی صرف پاکستان کا ہی نہیں، ضلع لیا کا ہی نہیں، پاکستان کا بھی پوری دنیا کے لیے ایک منفرد ٹیلنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میرے ساتھ ان کے ایک بیٹے بھی موجود ہیں، ہم ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں آپ کیا اس شوق کو جاری رکھیں گے؟ اپنے ابو کے ساتھ آپ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس شوق کو بھی ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کا کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستان کو اس فن کے حوالے سے؟ جی، میں اس شوق کو بالکل جاری رکھوں گا اور اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ شروع کی ہوئی ہے. میں پڑھ رہا ہوں، 2nd ایئر کا طالب علم ہوں، اور میں پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور ہماری پوری فیملی کی خواہش ہے کہ میں پاکستان آرمی میں کمیشن آفیسر بنوں. اور میری یہ خواہش ہے کہ ہماری پوری فیملی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کریں اور PM عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کریں. جی بالکل، ان کے اس فن کی بلندی کی طرح ان کے عزائم بھی بہت زیادہ بلند ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ آرمی میں کمیشن حاصل کر کے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی وہ عمران خان وزیر اعظم جو ہیں پاکستان کے، اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اس چینل کے توسط سے ان کی یہ جو مراد ہے وہ دلی مراد ضرور پوری ہوگی. نصر عالم چوہان صاحب سے ہم پیغام لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اس جو انہوں نے فن تخلیق کیا ہے اس کے حوالے سے وہ صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں پوری دنیا کو بلکہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی پڑھائی کو ترک مت کریں. پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کا جو فن ہے اس کو بھی اجاگر کریں. میں بھی ایک پڑھا لکھا ہوں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے فن کو اندر چھپا کے نہیں رکھا. میں نے اپنے فن کو اجاگر کیا ہے اور پڑھائی بھی جاری رکھی ہے. میں اس وقت لا گریجویٹ ہوں اور اپنے فن کو آپ کے سامنے پیش بھی کیا ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ کسی بھی فن کی تخلیق کے لیے تعلیم کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تعلیم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ، اور جو اپنے اندر ٹیلنٹ ہے اس کو دبا کر نہ رکھیں، اس کو اجاگر کریں تاکہ دنیا میں ثابت کر سکیں کہ جو پاکستانی قوم ہے وہ کسی سے کم نہیں ہے، وہ بھی اپنا ہر قسمی ٹیلنٹ رکھتی ہے. ہم اب اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.